السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کے اسلامیات جماعت دہم کا ٹیچر وحید احمد۔ عزیز طلباء، آج ہم جماعت دہم کا سبق عشرہ مبشرہ پڑھیں گے۔ یہ صفحہ نمبر 50 پر ہے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عشرہ کے معنی 10 ہیں اور مبشرہ کے معنی بشارت دیے گئے، خوشخبری دیے گئے۔ عشرہ مبشرہ سے مراد وہ 10 خوش قسمت صحابہ کرام ہیں جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی۔ ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کرام ہدایت یافتہ تھے، ان سب نے بڑھ چڑھ کر اسلام میں قربانیاں دیں، اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں ان کے بارے میں فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ان صحابہ کرام میں سے 10 ایسے ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت دی۔ ان میں سب سے پہلا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ، کنیت ابوبکر تھی۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے یعنی اسلام لانے سے پہلے ان کا نام عبدالکعبہ تھا۔ آپ کے والد کا نام عثمان تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے ممتاز خاندان بنو تیم سے تعلق رکھتے تھے۔ چھٹی پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نسب ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے اور آپ دونوں کے درمیان بہت دوستی اور محبت کا تعلق تھا۔ اسلام لانے سے پہلے ہی جہالت کے تمام رسوم سے نفرت کرتے۔ مردوں میں سب سے پہلے اسلام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام غزوات میں شرکت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے ساتھی تھے۔ غار ثور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ غزوہ تبوک میں اپنا سارا سامان اللہ کی راہ میں حاضر کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال 3 ماہ خلافت کی ذمہ داریاں نبھانے کے بعد اس دنیا سے کوچ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا میں نے سب کے احسانات کا بدلہ زندگی میں چکا دیا، لیکن ایک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے احسانات کا بدلہ باقی ہے جو قیامت میں چکایا جائے گا۔ اب ہم دوسرے صحابی کی جانب آتے ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے علم و دانش، جرات اور شجاعت میں مشہور تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں اسلام لائے۔ ان کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کو مسلمانوں کو بہت تقویت ملی۔ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، تمام جنگوں میں شرکت کی۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بعد دوسرے خلیفہ مقرر ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بے مثال حکومت قائم کی، فتوحات کا دائرہ وسیع کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ سادہ زندگی گزارتے مگر دنیا آپ کا نام سن کر کامتی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو 23 ہجری میں ایک آتش پرست غلام ابو لؤلؤ فیروز نے شہید کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوئے۔ تیسرے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکی بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں، اس لیے انہیں ذی النورین کہتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد مسلمانوں کے اتفاق رائے سے خلیفہ بنے۔ آپ رضی اللہ عنہ نہایت سخی اور باحیا تھے۔ قبرص، شمالی افریقہ، طرابلس اور ایران کے کچھ مزید علاقے فتح ہوئے۔ بحری بیڑے کا قیام آپ رضی اللہ عنہ کے دور کا عظیم کارنامہ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی نرم مزاجی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شرپسند آپ کے گھر میں گھس آئے اور آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کاتب وحی اور جامع قرآن بھی تھے۔ نمبر 4، حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے۔ بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سائے رہے۔ ہجرت کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر انہوں نے رات بسر کی۔ لوگوں کی امانتیں دین واپس کرنے کے بعد دوبارہ مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ تمام غزوات اور اسلامی جنگوں میں شریک رہے۔ جنگ بدر، خندق، احد میں بہادری کے کارنامے دکھائے۔ خیبر کا ناقابل تسخیر قلعہ کموس بھی فتح کیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا گیا۔
اس دور میں بہت سے فتنے اٹھے مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا. زہد و تقویٰ کا پے کرتے، فصاحت و بلاغت میں بے مثال تھے. ان کی بہادری اور جرات کے پیش نظر انہیں شیر خدا کا لقب ملا. رمضان مبارک 40 ہجری میں قموس بھی فتح کیا. عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا گیا. اس دور میں بہت سے فتنے اٹھے مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا. زہد و تقویٰ کا پے کرتے، فصاحت و بلاغت میں بے مثال تھے. ان کی بہادری اور جرات کے پیش نظر انہیں شیر خدا کا لقب ملا. رمضان مبارک 40 ہجری میں ایک خارجی عبد الرحمن بن ملجم کے ہاتھوں کوفہ کی مسجد میں شہید ہوئے. نمبر 5 کوئی صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ اسلام کے ابتدا ہی میں اسلام قبول کیا. انہوں نے حبشہ اور مدینہ کی دونوں ہجرتوں میں شرکت کی. تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، حتیٰ کہ جنگ بدر میں اپنے والد کو جو کافر تھے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو امیر الامت کا خطاب دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی فوج کے سپہ سالار رہے. عراق، شام اور مصر کے علاقے آپ رضی اللہ عنہ نے فتح کیے. نہایت متقی اور متواضع تھے. آپ رضی اللہ عنہ سے کہیں روایات بھی احادیث کی مروی ہیں. نمبر 6 حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے چچا زاد بھائی تھے. 17 سال کی عمر میں حضرت سعد نے اسلام قبول کیا مگر ان کی والدہ سخت ناراض ہوئی اور قسم کھایا کہ میں تب تک کچھ نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی تب تک کہ حضرت سعد بن ابی وقاص اپنا نیا دین ترک نہ کر دیں. مگر سعد رضی اللہ عنہ اسلام پر ڈٹے رہے اور مجاہد و فاتح تھے. تمام جنگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. غزوہ احد کے دن 1000 تیر چلائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حق میں دعا فرمائی. عراق اور ایران میں فتوحات حاصل کی. اسلامی فوج کی قیادت کی. عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے عراق کے گورنر رہے. عثمان رضی اللہ عنہ بھی آپ کو کوفہ کا گورنر بنایا. نہایت بہادر، سچے اور منصف مزاج تھے. صحابہ میں ممتاز اور عوام میں مقبول تھے. نمبر 7 حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ رضی اللہ عنہ ان 8 آدمیوں میں تھے جو آغاز اسلامی ایمان لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں حصہ لیا. آپ رضی اللہ عنہ نے کئی زخم بھی کھائے اور دانت بھی شہید ہوئے، پاؤں میں بھی نقص آیا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کبھی نہ چھوڑا. آپ رضی اللہ عنہ کاروبار کرتے تھے اور بہت مالدار تھے. امانت و دیانت اور سخاوت کے پے کرتے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی. ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینے میں اپنا جانشین بنا کر چھوڑا. عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات کے وقت 6 نام تجویز کیے خلافت کے لیے جن میں عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا نام شامل تھا. نمبر 8 حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوانی میں ایمان لائے مگر انہیں بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. آپ کے چچا زاد آپ کو چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیتے اور اذیتیں دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے. میرا حواری زبیر رضی اللہ عنہ ہے. آپ رضی اللہ عنہ کو حواری رسول بھی کہتے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کے بیٹے تھے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبیر رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ نے بہت سے زخم کھائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کا نام بھی خلافت کے لیے اپنی وفات کے وقت دیا تھا. نمبر 9 پر ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت طلحہ بن عبید اللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تبلیغ کے نتیجے میں مسلمان ہوئے. تمام غزوات میں شریک رہے. غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار میں گر گئے تو طلحہ رضی اللہ عنہ نے پیٹھ آگے کر دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیٹھ پر پاؤں رکھ کر اوپر آئے. فرمایا طلحہ رضی اللہ عنہ پر جنت واجب ہو گئی. طلحہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والی تمام تیروں کو اپنے ہاتھوں سے روک لیتے.
غزوہ احد کے دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 75 زخم لگے، جن میں سے 24 ہاتھوں پر لگے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے آخری وقت میں خلافت کے لیے ان کا نام پیش کیا۔ وہ ایک ممتاز تاجر اور سخی تھے۔ نمبر 10 پر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے چچزاد بھائی اور بہنوئی تھے، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیوی تھی، جن کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم و فاضل اور اسلام کے غازی تھے، تمام غزوات میں شریک ہوئے، اسلام کی فدائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شدائی تھے۔ عزیز طلباء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ ہم جس کی پیروی کریں گے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ برگزیدہ اور چنندہ، یعنی جن کو چنا گیا ہے، وہ افراد تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے، اور ان کی پیروی میں ہی ہماری نجات ہے۔